اس کے بعد جس عورت کی شادی حضرت امام حسن سے ہو جاتی اور اس کے بعد انہیں طلاق ہو جاتی، طلاق ہونے کے بعد وہ اپنی ساری زندگی، بقیہ زندگی جتنی بھی بچی ہوئی ہوتی تھی، کسی اور مرد سے شادی نہیں کرتی تھی، اور ساری زندگی جو بچی ہوئی تھی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں میں گزار دیا کرتی تھی۔ اور یہاں پر صرف مس ہونے کا، شادی ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل بیت سے مل جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری شادی وہ نہیں کیا کرتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں میں اپنی بقیہ زندگی کو گزارا کرتی تھی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کیا کرتے تھے یا تلاوت قرآن پاک کی کیا کرتے تھے یا نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے رنگ جو تھے، آپ کی جو چہرے کا رنگ ہوتا تھا وہ بدل جایا کرتا تھا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا کرتے تو آپ کا چہرے کا رنگ جو ہوتا تھا وہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ وضو کرتے ہوئے تبدیل کیوں ہو جاتا ہے، زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وضو کرنے کے بعد کن کی بارگاہ میں میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، یعنی کس کی بارگاہ میں، کس کے سامنے کھڑا ہوں گا، کس سے میں التجائیں کروں گا، کس سے میں اپنی راز و نیاز کی باتیں کروں گا۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے جو رب سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے تو اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے میں اتنا خوف کرتا ہوں کہیں مجھ سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تھے تو یہ انداز ہوتا تھا کہ کیفیتیں بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اور اسی طرح جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جہاں پر لفظ یا ایھا الذین آمنوا کا آتا تو اللہ رب العزت جہاں پر ایمان والوں کے مخاطب ہوتے تو وہاں پر لبیک لبیک کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا، یعنی قرآن پاک کو پڑھتے، صرف پڑھتے نہیں بلکہ ان کے ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہمارا انداز ہے کہ پہلے تو ہمیں قرآن پاک کو کھولنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، پہلے تو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لیں تو اس انداز سے ہم پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے جس انداز سے اس کو پڑھنے کا ہمیں حق ملنا چاہیے، جس طرح ہمیں حق ہونا چاہیے کہ قرآن کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، قرآن کے الفاظوں کو پڑھنا، ان کے معنی کو سمجھنا، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد میں سے 13 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، اور ان 13 بیٹوں میں سے جو کربلا کی سر زمین پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو شہید ہوئے تھے، جو شامل ہوئے تھے وہ 5 تھے، جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 4 تھی۔ ایک کا نام حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور چوتھا بیٹا جو تھا حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ہم نے جو تاریخ میں کچھ لوگوں سے سنتے ہیں، صرف حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کربلا کی سر زمین پر موجود تھے، لیکن باقی جو 3 بیٹے تھے جو شہید ہوئے ان کا ذکر تک کربلا کی زمین میں جو تاریخ کی کتب لکھی ہوئی ہے وہاں پر ذکر تک نہیں ملتا۔ اور آپ کے 5ویں بیٹے تھے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہاں پر شامل تھے، زخمی ہوئے تھے، پھر 60 کے قبیلے والے اسے لے گئے تھے اور انہوں نے اس کی تیمارداری کی تھی، ان کے زخموں کا علاج کیا تھا، پھر یہ جو تھے صحیح اور تندرست اور صحیح سلامت ہوئے تھے۔ اور حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مدینہ طیبہ میں رہ گئی تھی،
حضرت امام حسن کے یہ بیٹے حسن مصنع کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی اور ان سے آپ کی اولاد بھی تھی. اور اسی طرح سے اس انداز کو تھوڑا سا اگر اہل تشیع کے انداز سے دیکھا جائے تو ان کے اندر بے شمار فرقوں میں سے دو فرقے، ایک امام زیدیہ ہے اور دوسرا امام امامیہ ہے. یہ دو گروہ ان میں موجود ہیں. امام زیدیہ وہ ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت زید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور حضرت زید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. اور ان کے نام پر فرقہ زیدیہ جو اہل تشیع میں موجود ہے. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے امامیہ. امامیہ گروہ وہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا قائل ہے.